پھر آپ کے اوپر رزق کے، دولت کے، خیر و برکت کے دروازے نہ کھلیں تو جو آپ کا دل چاہے وہ اس گناہگار بندے کو آپ کہہ لیں۔ یہ دل کا راز ہے جو آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم اللہ رب العزت کے خزانوں کی 3 چابیوں کا عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کے 3 مبارک نام ہیں۔ یہ 3 اسم اعظم ہیں جو اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ کے خزانوں کی چابیاں اللہ کا نام ہی ہے۔ خزانے بھی اللہ کے ہیں، چابیاں بھی اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کو اللہ کے بندے پڑھیں اور اللہ کے خزانوں کو اللہ کی چابیوں سے کھولیں۔ زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں وہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے رب کے حکم سے چلتے ہیں اور میرے رب کے نام سے ہی وہ کھلتے ہیں، اور میرے رب کے حکم سے ہی ان خزانوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ میرے رب کے نام سے ہی وہ خزانے اس کے بندوں تک، اس کی مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم اس طرح مانگے، اس طرح طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ نے کبھی بازار میں کبھی کسی بھکاری کو دیکھا ہے؟ بھکاری کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی 3-4 چیزیں آپ نوٹ کریں۔ بھکاری مانگنے کے لیے ایسا حلیہ بناتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، وہ آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ بخیل سے بخیل انسان بھی اس کی شکل و صورت دیکھ کر، اس نے جو رونی صورت بنائی ہوتی ہے، اس کا جو لباس ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کی ظاہری حالت دیکھ کے کنجوس سے کنجوس اور بخیل سے بخیل انسان کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دو۔ ایک تو اس کی حالت دیکھ کے کہ وہ اپنی ظاہری حالت ایسی بناتا ہے کہ کنجوس آدمی کے جیب سے بھی پیسے نکلوا لیتا ہے۔ دوسرا، وہ الفاظ کا ایسا چناؤ کرتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اچھا بھلا انسان بھی اس کے ان الفاظ کو سن کے، ان کے جملوں کو سن کے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو فوری پیسے دے دیں۔ اگر کوئی شخص کنجوس بھی ہوگا، بخیل بھی ہوگا، تو اس کے منہ سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا، ان جملوں کا ایسا چناؤ وہ کرتے ہیں کہ بخیل سے بخیل انسان بھی کہے گا کہ میں اس کو فوراً پیسے دے دوں، چاہے وہ جھوٹا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن فطرتی طور پر جو اس نے الفاظ ادا کیے ہوتے ہیں، اس کا انسانی جسم کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بھکاری کے الفاظ جو ہیں ان میں ایسا درد ہوتا ہے، ایسی تڑپ ہوتی ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ جو الفاظ منہ سے نکالتا ہے کہ اس کا دل، دماغ، اس کی جسمانی حالت، اس کی توجہ، اس کی یکسوئی پوری اس کے اوپر فوکس ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے سے پیسے لینے ہیں۔ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی درد ہوتی ہے، ایسی تڑپ ہوتی ہے، چاہے وہ جھوٹا بھکاری ہو، چاہے وہ سچا بھکاری ہو، چاہے وہ حقدار ہے، چاہے ڈرامے کر رہا ہے۔ آپ کو لگے گا بھی کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا اندر سے ایک دفعہ دل ضرور کرے گا کہ یار چاہے 5 روپے، چاہے 10 روپے، اس کو دے دو، اس سے جان چھڑاؤ۔ تو جب ہم اپنے خالق سے مانگتے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کبھی ایسا درد پیدا کیا ہے؟ ہم نے کبھی ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے؟ ہم نے اپنی ظاہری حالت کو ایسا بنایا ہے جیسے ایک مانگنے والا بناتا ہے؟ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہم نے شکم مادر کے اندر، ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر، جس نے ہمیں غذا پہنچائی، ہمیں رزق دیا، ہمیں آسانی کے ساتھ دنیا میں لایا، پروان چڑھایا، ہماری پرورش ہوئی۔ وہ تو ہمیں بن مانگے بھی عطا کرتا رہا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمیں رزق کون دیتا تھا؟ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہماری ہر ضرورت کون پوری کرتا تھا؟ میرا اللہ پوری کرتا تھا۔ تو آپ بھی اس کے سامنے بھکاری بن جائیں، مانگیں، اسی درد کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ، آنسو بہا کے آپ مانگنا شروع کر دیں۔ ایسے الفاظ، ایسے جملوں کا چناؤ کریں کہ میرا رب اپنے خزانوں کے دروازے اور منہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے درد میں، ہماری تڑپ میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے الفاظ میں، ہماری حالت میں، ہمارے حلیے میں کمی ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ تو بن مانگے عطا کر دیتا ہے جس سے ہم مانگتے ہیں۔ مطلب کسی انسان سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب وہ ذات ہے کہ جس سے جتنا مانگا جائے اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسا کریم رب ہے جو مانگنے پہ عطا کرتا ہے، مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرا رب ہی ایسا حقدار ہے کہ جس سے مانگا جائے، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگا جائے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے کسی سے مانگیں گے
تو الٹا رسوائی ہوگی، دے دے اس کی مہربانی، نہ دے تو پھر بھی آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ پاک کو ایسے درد کے ساتھ پکارا کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تیرے سوا کوئی در نہیں، تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، میرا سب کچھ تو ہی ہے، میں تجھ سے ہی مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، کیونکہ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو رب ہے، میں مخلوق ہوں، دینا تیرا کام ہے، مانگنا میرا کام ہے، میرا تو خالق بھی تو ہے، میرا تو مالک بھی تو ہے، میرا تو رازق بھی تو ہے، میرا مشکل کشا بھی تو ہے، میرا حاجت روا بھی تو ہے، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، میں تو تجھ سے لیے بغیر یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اس یقین کے ساتھ اس صحابی نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا شروع کیا کہ سننے والے حیران رہ گئے۔ جب وہ صحابی دعا مانگ کے واپس چلے گئے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے جو مانگا تھا اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے، اس کی مانگنے کی تڑپ ہی ایسی ہے۔ جو بندہ اللہ سے کچھ مانگنا چاہے تو وہ اسی طریقے سے مانگنا شروع کر دے۔ اسی یقین کے ساتھ جب آپ رب سے مانگیں گے تو رب اپنے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت کے 3 اسم مبارک ہیں، ان 3 اسم اعظم کو آپ پڑھ کے اپنے رب سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، کھلا مانگے، جو آپ کا دل کرتا ہے مانگے، لیکن سب سے پہلے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات دینے کو تیار ہے لیکن ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا ہر عبادت کا مغز ہوتا ہے، یہ ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے آپ اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ والے ایک دعا کا طریقہ فرماتے ہیں جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی ہے، میں جب بھی دعا مانگتا ہوں اسی طریقے سے مانگتا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، اگر مجھے معاف کر کے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تو میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دے کے تیری عزت میں اضافہ ہوتا ہے تو میرے اللہ میں تیار ہوں، تو مجھے سزا دے دے۔ اب آپ خود سوچیں، میرے اللہ کی عزت، میرے اللہ کی شان ایسی ہے، پوری کائنات میرے اللہ کی عبادت نہ کرے، اس سے نہ مانگے، اس کی شان میں، اس کے نام میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، پوری کائنات مل کے میرے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دے، پھر بھی میرے اللہ کی شان میں، میرے اللہ کی عزت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز آقا ہے، وہ کسی کو دے دے، کسی کو نواز دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس دعا کے یہ جو الفاظ ہیں، جو بندہ ان الفاظ کو ادا کر کے اللہ پاک سے مانگے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو نہ عطا ہو۔ تو خاص اسم اعظم کا یہ عمل ہے، جب آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں گے اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ یہ ہمارے سینے کا راز ہے، آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کوئی عمل آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے، ہر مسلمان کی بھلائی کے لیے، کہ کوئی مسلمان تنگ دست نہ ہو، فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو، پریشان حال نہ ہو، کسی مسلمان کی جیب خالی نہ ہو، اللہ رب العزت سب کی جولیاں بھر دیں، سب کی جیبیں بھر دیں، سب کے لیے اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے منہ کھول دے۔ ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے خوشی ملتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے، تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس عمل کو کر کے، ہماری ان باتوں پہ عمل کر کے، اگر ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا، اللہ کے آگے جھکنا شروع ہو گیا، اللہ سے مانگنا شروع ہو گیا، تو ہماری بھی آخرت سنور جائے گی، وہ بندہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ بتایا جائے گا۔ پہلی باتیں بھی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت ملے گی۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اس کے بعد
آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کر لینی ہے، گڑ گڑا کر، ڈوب کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی تسبیح کے دوران آپ نے صرف اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، جو بھی آپ سے گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے، معاف کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جب اللہ سے آپ معافی مانگیں گے تو دیکھنا اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ آپ نے گڑ گڑا کر صرف ایک تسبیح ڈوب کر استغفار کی کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ 3 مبارک نام ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ پاک کے صفاتی نام ہے۔ یہ تینوں اسم اعظم ہے، خاص اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے 3 نام ہیں۔ اللہ کے نام ہی اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ویسے تو اللہ کے تمام اسم اعظم ہیں، تو یہ خاص اسم اعظم اللہ پاک کے خزانوں کی چابیاں، اللہ پاک کے یہ 3 اسم آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ کے نام سے اللہ کے خزانے کھلتے ہیں۔ آپ نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کی برکات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یا اللہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکیلا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 370 بار پڑھنا ہے، یعنی 370 ٹائم۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کر دینی ہے۔ آپ 2-4 دن صرف اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو مزہ آئے گا، اس کی برکات دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کو بڑھانا شروع کر دیں۔ آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا اور زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کے اوپر اس کی برکات نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اس عمل کی وجہ سے جب آپ کے بگڑے سنورنا شروع ہو جائیں گی، جب آپ کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے رزق کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کا خود دل کرے گا کہ میں روزانہ اس عمل کو کروں۔ آپ کبھی اس عمل کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 1.25 لاکھ تک آپ اس عمل کو لے جائیں۔ آپ ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 1 مہینے میں پڑھنا ہے، 2 مہینے میں پڑھنا ہے، 3 مہینے میں پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، 40 دن میں پڑھ لیں، 111 دن میں پڑھ لیں، 101 دن میں پڑھ لیں، آپ اس حساب سے 1.25 لاکھ کو ڈیوائیڈ کر لیں اتنے دنوں کے ساتھ، اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جب آپ یہ 40 دن میں مکمل کریں گے، چاہے 101 دن میں مکمل کریں گے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ پھر آپ کے اوپر رزق کے، دولت کے، خیر و برکت کے دروازے نہ کھلیں تو جو آپ کا دل چاہے وہ اس گناہگار بندے کو آپ کہہ لیں۔ یہ دل کا راز ہے جو آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکے گا، آپ کو کوئی پریشان نہیں کر سکے گا۔ غیبی خزانوں سے اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ کوئی بندہ آپ کا برا چاہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔